کاکڑ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے مقدمات کے بعد جس طرح سے اندر کیا گیا ہے، سیٹرڈے کے روز نکلے اور اس کے بعد پھر سنڈے آ گیا تو عدالت اوپن نہیں ہوئی. اس کے علاوہ بہت سارے اور کارکنان کا حوالہ دے کر السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. خاتون اینکر نے مریم نواز کی کلاس لے لی ہے اور مریم نواز پر صنم جاوید کا خوف اب تک سوار ہے. صنم جاوید صاحبہ کی رہائی ابھی بھی ممکن نہیں ہو سکی ہے اور کاکڑ کے بیان پر ہیومن رائٹس نے رد عمل دیا ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بیان کے بعد جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا رد عمل سامنے آیا ہے، وہ ایک ایسا رد عمل کہ کیونکہ کاکڑ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات میں ہونے کے بغیر بھی انتخابات فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں بھی ہوتی تو بھی جو انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک موقف دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن of Pakistan takes a strong exception to Prime Minister Anwarullah Kakad's claim that fair elections are possible without senior PTI leaders, including the chairperson Imran Khan, who is currently in a graft case, and other leaders who were jailed following the 9th May riots. Given that the courts have yet to establish guilt in all such cases, Mr. Kakad's claims are anti-democratic and ill-judged. وہ یہ کہتے ہیں کہ کاکڑ صاحب کا جو بیان ہے اس سے غیر جمہوری ہونے کی فضا بنتی ہے اور غیر جمہوری انتخابات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو 9 مئی کے مقدمات کے بعد جس طرح سے اندر کیا گیا ہے، ایک تو عمران خان صاحب نہیں ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی تو تاثر یہ جائے گا کہ انتخابات کیسے ہوں گے، پھر تو صاف شفاف تو ہو ہی نہیں سکتے نا. پھر آپ جمہوریت کا نعرہ تو لگا ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک سخت موقف ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہیومن رائٹس آف کمیشن آف پاکستان کا یہ موقف ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان پر ابھی کیسز عمران خان صاحب اور ان کے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لیڈرز ہیں ان پر کیسز ابھی پورے بنے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ثابت ہی نہیں ہوئے ہیں کہ وہ ابھی تک گنہگار ہیں. ان کیسز کے نتیجے میں ان کو جیلوں میں اندر کر دیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ایک مقدمے سے وہ بری ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا مقدمہ، ایک سے بری ہوتے ہیں تو دوسرا مقدمہ. یہی معاملہ ہے صنم جاوید خان صاحبہ اور دیگر خواتین قیدیوں کے حوالے سے. بار بار یہ باتیں کی جاتی تھیں کہ صنم جاوید صاحبہ اب بری ہوئی لیکن نہیں ہوا، کیونکہ صنم جاوید صاحبہ جب سے گرفتار ہیں اور اب تک وہ قید میں ہی ہیں. ضمانتیں بار بار مسترد ہوئیں، اس کے بعد پھر جوڈیشل، پھر جسمانی ریمانڈ پر. اب دوبارہ صنم جاوید صاحبہ کی گرفتاری اور ان کی رہائی کے حوالے سے جو باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ صنم جاوید کی رہائی کے احکامات عدالت نے جاری کیے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ مچلکے جمع کرائیں 1 لاکھ کے، تو وہ بھی جمع ہوئے، کیونکہ جیسے ہی وہ سیٹرڈے کے روز نکلے اور اس کے بعد پھر سنڈے آ گیا تو عدالت اوپن نہیں ہوئی اور ٹائم گزر گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ منڈے کو پورا ایک دن تھا، کوئی تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہوا اس سلسلے میں اور اسی پر عمل بھی نہیں ہوا. لیکن انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو رہائی نہیں ملی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ صنم جاوید صاحبہ کے والد صاحب نے کہا کہ جب وہ ریسیو کرنے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ صنم جاوید صاحبہ اور دیگر خواتین قیدی، صنم جاوید سمیت 4 قیدیوں کے حوالے سے اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں، وہ بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں. لیکن صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک ڈی ایس پی یا ایس پی شیرازی صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں گے، آپ
کہتے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا گیا، ان کو رہا کر دیا جائے گا، اس کے بعد ہم پھر پکڑ لیں گے. اور بالکل ویسے ہی ہوا، بالکل ویسے ایسے ہی ہوا جیسے شیرازی صاحبہ نے کہا. اور صنم جاوید سمیت جو دیگر خواتین قیدی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. ان کو گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ پہلے ہی بتا چکی تھی پولیس 18 مقدمات میں بھی گرفتار کر سکتی ہے اور وہ پولیس کرے گی. ایک رہائی ہوگی. جس طرح سے پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں. پرویز چودھری صاحب کی مثال ہے، شہریار آفریدی صاحب کی مثال ہے. ایک کیس سے اگر بری ہوتے ہیں تو دوسرا کیس تیار ہوتا ہے اور اس میں گرفتاری ہو جاتی ہے. چودھری پرویز الہی ہیں اور ان کے علاوہ آپ دیکھیں شہریار آفریدی صاحب کتنے وقت تک گرفتار ہوتے رہے، بار بار گرفتاریاں ہوتی رہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں علی محمد خان صاحب کیسے، اور یاسمین راشد صاحبہ آپ دیکھیں، عالیہ حمزہ صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، طیبہ راجہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ خود وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ ہم جیلیں کاٹیں گے. اور جیل میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، ایک پاگل لا کر بٹھائی گئی، وہ رات کو چیخنا، چلانا، چنگھاڑنا اور سکون برباد کر دینا، دن کو فضلہ پھینک دینا، یہ سب باتیں ہم نے سنی ہے نا صنم جاوید صاحبہ کے. لیکن یہ خواتین اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہم کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. صنم جاوید صاحبہ کے والد صاحب نے جو بیانات دیے اور بتایا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اور یہ سب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر دہرایا کہ جو وہ جن کو نانی کہتی تھی اور وہی مریم نواز صاحبہ، کیونکہ مریم نواز صاحبہ پر اس وقت خوف سوار ہے، ڈر سوار ہے کہ اگر میں صنم جاوید صاحبہ کے مقابلے کے لیے ہوئی اور اہل ہوئی، اور صنم جاوید صاحبہ کا مقابلہ کرنے کی تو ہمت ہی نہیں ہے. ہمت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ڈر ہے، ڈر اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کی جو مقبولیت ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے برداشت نہیں ہو رہی. اور صنم جاوید صاحبہ مریم نواز صاحبہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیں گی. یہ مریم نواز پر ایک خوف ہے جو کہ سوار ہے. آپ یہ دیکھیے کہ صنم جاوید صاحبہ اور دیگر خواتین قیدیوں کو پھر گرفتار کر لیا جا چکا ہے اور ان کی رہائی اسی لیے ممکن نہیں ہو پائی اب تک. آپ تمام تر پاکستان تحریک انصاف کے جو قیدی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو گرفتار کارکنان ہیں 9 مئی سے لے کر اب تک، اور اس کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران نیاز خان صاحب واپس آئے. اس کے علاوہ شہریار آفریدی صاحب کے بھائی فرخ آفریدی واپس آئے. اس کے علاوہ بہت سارے اور کارکنان کا حوالہ دے کر کہا گیا. جب شہریار آفریدی صاحب جیل میں تھے تو ان کے بھائی اور ان کی بہن کی وفات ہوئی، اس کے لیے بھی ان کو رہائی نہیں ملی. اب وہ میرٹ پہ اگر رہا ہوئے تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ رہائی نہیں ملی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیے، اور کہ شہریار آفریدی صاحب ان دنوں اسلام آباد میں ہیں. ان کو اپنے بڑے بھائی کی جو جنازے وہاں تک نماز جنازہ تک اجازت نہیں تھی کہ وہ جا سکیں کوہاٹ میں، ان کے آبائی علاقے میں جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی جانی تھی. یہ بھی سہولت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آزاد ہیں، ضمانت پر ہیں، لیکن موو نہیں کر سکتے اس علاقے کی جانب، کیونکہ ان کی جو موومنٹس ہیں ان کو اسلام آباد تک ہی لمیٹڈ کر دیا گیا ہے. شہریار آفریدی کا معاملہ آپ دیکھیں. آپ یہ دیکھیے کہ ثنا بچا صاحبہ نے ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو تب وہ وقت برا کیوں نہیں لگا تھا جیسے وہ ڈیلے بنا رہی تھی. اب مریم نواز صاحبہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو وہ باتیں کر رہی ہیں کہ میاں صاحب بضد ہیں، میاں صاحب آئیں گے پھر دیکھ لیں گے، میاں صاحب یہ کر دیں گے، میاں صاحب وہ کر دیں گے، کیونکہ جب باتیں یہ جاری تھی نا کہ ایکسٹینشن وغیرہ یہ سب نے دیکھا. اور مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر 1 سال تک خاموش رہا، کیونکہ جب ٹویٹر بولتا ہے تو نظر آتا ہے کہ ٹویٹر بول رہا ہے. جب ٹویٹر خاموش ہوتا ہے تو ٹویٹر چیختا ہے کہ میں خاموش ہوں، مجھے ڈیل چاہیے. تو یہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر انہوں نے بتایا کہ آپ یہ کرتی تھی تب آپ کو کچھ برا نہیں لگا. قمر جاوید باجوہ صاحب تب آپ کے لیے سب اچھے تھے اور آپ نے ڈیل بنائی اور نواز شریف صاحب کو واپس پہنچا دیا پیا دیس دوائی لینے 4 سال کے لیے. اور
4 سال ہی ان کو لگے ہیں اب تک ان کو دوسرا اعلان کرنے میں، حتمی اعلان کرنے میں کہ وہ واپس آ رہے ہیں دوائی لینے کے بعد. شاہد خاقان عباسی تو کہتے ہیں نا کہ اگر وہ واپس آئیں گے نواز شریف تو اپنا علاج ادھورا چھوڑ کر آئیں گے. 21 اکتوبر تک آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب اپنا ادھورا علاج چھوڑ کر پھر آئیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب ادھورا علاج نہ چھوڑیں، میاں صاحب پورا علاج کرا کر پھر آئیں تاکہ صحت یابی ہو، مکمل افاقہ ہو میاں صاحب. صحیح. اور ثنا بچا صاحبہ نے یہ بھی کہا نا کہ نواز شریف لندن سے لاہور نہیں آئیں گے، ایک عرب ملک جائیں گے. یہ ایک انہوں نے انکشاف کیا. دیکھیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے وہ میاں صاحب کی جو تاریخ ہے اس سے پہلے بھی وہ کسی عرب ملک جائیں گے، سفارش لگائیں گے کہ تھوڑے سے معاملات اگر بگڑ گئے ہیں تو وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیجیے گا، اس کے بعد پھر ہم معاملات دیکھ لیں گے اور جو آپ کہیں گے وہ میں مان لوں گا، میاں صاحب کہیں گے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.